امام ہمارے ساتھ ہے، نجف کا رہنے والا تھا، مریض تھا، بہت زیادہ بیماری تھی، سینے کی خاص بیماری تھی، اور اس فقیر ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سنا تھا اس نے بہرحال علماء سے، بزرگوں سے کہ 40 جو ہیں وہ ہفتے مسجد سہلا میں کیے جائیں تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ امام سے ملاقات ہو تو امام کو اپنا درد بیان کروں کہ بھئی یہ مشکل ہے، کیا کروں۔ گزر گئے 39 جو ہے وہ ہفتے، منگل کی رات جو ہوتی تھی وہ گزر گئی۔ 40 میں پہنچا تو کھانسی آئی، کھانسی سے خون آیا، خون کپڑوں پہ لگ گیا، مسجد میں داخل نہیں ہو پایا، نجس ہو گئے تھے کپڑے۔ رات کا وقت تھا، اس نے مسجد میں دیکھا ویسے اندھیرا ہے، اس نے بولا آج 40 میں ابھی تک تو کچھ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کیا ہوگا۔ تو اپنے ساتھ تھوڑی سی چائے قہوہ لے کے گیا ہوا تھا، رات ٹھنڈی تھی، وہیں بیٹھ گیا، دیکھا کوئی شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے بولا کوئی نہ کوئی قبیلے کا ہوگا، اب میرے پاس تو قہوہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا پلاؤں گا۔ خیر وہ آیا، اس سے پوچھا فلانے قبیلے کے ہو، فلانے، ایک ایک کر کے سارے قبیلوں کو جانتا تھا۔ تو کہا تم میرے سے مذاق کر رہے ہو، مطلب کون، کسی بھی قبیلے کا نہیں ہو تو کون ہو۔ آنے والے شخص نے کہا چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، تم اپنی مشکل بتاؤ، تم کیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ کہا میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کون ہوتے ہیں۔ مگر اس شخص کے رویے کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو گیا، بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگ گیا۔ پھر کہا کہ چلیں میرے ساتھ میسا میں تمار کی زیارت پہ، اور پھر حضرت مسلم کی زیارت پہ بھی کہا چلو۔ چلنے لگے تو وہ جو شخص تھا وہ وقت کا امام تھا جس کے لیے اتنی اس نے محنت کی تھی۔ کہا کہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہارا رشتہ بھی ہو جائے گا، مگر تمہارا فقر ختم نہیں ہوگا۔ اب اس نے تو پوچھا بھی نہیں نا، اس نے کچھ بتایا تو یہ سمجھا نہیں، لیکن جیسے ہی میسا میں تمار کے روزے پر پہنچے مرقد پہ تو نماز شروع کی۔ جب اس نے نماز شروع کی تو امام نے بھی نماز، تو نور نکلا بدن سے، نور اتنا ہو گیا، تو جیسے اس نے کی تو دیکھا تھا وہ نور جا چکا تھا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، اس کو یہ سمجھا یہ امام تھے، درک ہی نہیں کر پایا، بڑا گریہ کیا، امام سے معذرت کی کہ مولا مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو پہچانا نہیں اور میں آپ سے کیسے گفتگو کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ نے کہا تھا حضرت مسلم کی زیارت پہ جائیں گے تو مولا آ جائیے، وہاں تک تو آ جائیے۔ کہہ رہے جیسی مسجد کوفہ سے حضرت مسلم کے اندر پہنچا وہ نور دوبارہ آیا اور ساتھ زیارت کر کے چلا گیا۔ عزیزان محترم، ہم امام سے گفتگو نہیں کرتے، ہم امام سے اپنی مشکل بیان نہیں کرتے۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیں پورے ہفتے کتنی دفعہ امام سے گفتگو کرتے ہیں، پورے ہفتے۔ خدا سے تو مانگتے ہیں، دعا تو خدا سے ہی مانگنی ہے، خدا سے ان کا وسیلہ دے کے دعا توسل بھی پڑھتے ہیں، دعا کمیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن امام سے گفتگو، میری زندگی میں امام سے گفتگو کتنی ہے۔ یا مثلا کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہو کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہو تو آپ کے منہ سے نکلتا ہو یا صاحب الزمان، کب نکلتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قابل ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا نا، تو جب تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے۔ بعض اوقات انسان غصے میں آ جاتا ہے، انسان بڑا اندر سے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو دنیا کی اس حالتوں میں ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا کہ جب ہمیں کوئی مشکل پڑے، کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے یہ نکلے یا صاحب الزمان مدرکنی۔ ہے ایسے، میں اپنی تربیت خود کر رہا ہوں ایسی کہ میں اپنے امام سے گفتگو کروں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت کو نازل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، سورہ توبہ کب نازل ہوئی، اور سب سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں میں سچائی سے دور ہو رہا ہوں؟ اس زندگی کا تو کوئی پتہ تھوڑی ہے کہ میں کل ہوں گا، پرسوں ہوں گا، مر جاؤں، بوڑھا ہوں گا، ہاتھ میں تسبیح پکڑوں گا، نہیں۔ اور صرف ساتھ ہونا اس لیے نہیں کہ مثلا آپ اپنے کو کام نکلوا لیں گے امام کے ساتھ، نہیں، امام کے کام کون کرے گا؟ ہم تو بعض اوقات ائمہ کی جو بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ کا کام کر دیتے ہیں، وہ سب کر دیتے ہیں، ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سب کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کب کریں گے؟
کربلا میں جو آئے تھے وہ کیا امام سے کچھ لینے آئے تھے یا امام کو دینے آئے تھے؟ جو تھا ان کے پاس وہ تو سب چھوڑ کے آ گئے تھے. اگر انہیں کچھ چاہیے ہوتا تو وہ آتے کیوں؟ سعید، زہیر ابن کہن کہ جن کے اپنے خیمے لگتے تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنے کاروان تھے، جب امام نے بلایا سب چھوڑ کر آئے. اور جب آئے تو اپنا وجود لے کر، امام کو پیسے چاہیے تھے مگر امام کو دولت چاہیے تھی، امام کو خزانے چاہیے تھے، کچھ نہیں چاہیے تھا امام کو. امام تو زمین پہ ہاتھ رکھتے تو چشمے نکلنا شروع ہو جانے تھے. اور امام کو وجود چاہیے تھے، وجود. چند وجودوں کو جمع کیا امام نے، اور ایسا کربلا میں ان کو سجایا کہ ان کی روشنی آج تک ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے. یہ ہے امام کا ساتھ دینے کا نتیجہ.